اور یہ آپ یاد رکھیے ہم سب یہ میرا کلپ بھی سنبھال کر رکھیے گا اور یہ لوگوں کو دکھائے گا. یہ حکومت 8 مہینے بھی نہیں چل سکتی, 8 مہینے بھی یہ حکومت اسٹیبلائز طریقے سے نہیں چلے گی, کیونکہ اس بار تحریک کی ان کو ایسی اپوزیشن ملے گی, پارلیمان میں بھی ان کو ٹف ٹائم ملے گا اور ان کو پارلیمان کے باہر گراؤنڈ میں بھی ان کو ٹف ٹائم ملے گا. اور یہ ہر پارٹی کو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ کرے, اور عمران خان اس وقت حقیقت بن چکے ہیں. یہ کوئی مانے یا نہ مانے, ہمارا آپ سب ڈیجیٹل میڈیا دکھا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی جیتی ہوئی ہے. کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان آنے والے دنوں میں نکل آئیں گے؟ عمران خان صاحب بالکل نکل آئیں گے, اور عمران خان صاحب کا جو میں نے جیل میں جذبہ اور جنون دیکھا, اور جو ان کا عمران خان جو جیل والا عمران خان وہ قوم کے جب درمیان آئے گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی سیاستیں اور ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, ان کو ہرانا بڑا مشکل ہے. عمران خان نے کل اپنے وکلا سے ملاقات, علی محمد خان سے ملاقات کی, اور علی محمد خان بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجود ہوں اس وقت اسلام آباد پریس کلب کے باہر چھوٹے سے پارک میں, جہاں پہ شیر افضل مروت صاحب خطاب بھی کر رہے ہیں. دہاندلی کے خلاف یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نکلے ہوئے اپنے حق کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے سردار طیب صاحب, جو کہ آپ JNN نیوز میں, اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے, ان سے ہی آج کا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بیانات جاری ہوئے ہیں اور جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کے یوٹیوب کا, آپ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا احمد صاحب. دیکھیں جس طریقے سے آج کمشنر راولپنڈی نے یہ اقرار کی اور اعتراف کیا ہے کہ یہ جو جتنی بھی دھاندلی ہوئی ہے, اور 13 سے 14 سیٹیں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی, اور 70 ہزار کی لیڈ سے جو ہے ان کو روایا گیا, اور میں نے روایا, اور میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اس طرح جو ہے وہ مجھے پھانسی دی جائے, اور میں قانون کو اپنے حوالے کرتا ہوں. ابھی حنیف عباس صاحب لگے ہوئے ہیں, اور وہ اپنی پرانا جو ان کی ایک نون لیگ کی ایک روایت ہے کہ وہ اس طرح جھوٹ کو ڈیفینس کرتے ہیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے, اور تمام میڈیا ان کو اس طرح دکھاتا ہے کہ پتہ نہیں نون لیگ بہت ہی سچ بولتی ہے. جی سر, انہوں نے بیان دیا ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے یا پیپل پارٹی کے جو بھی اراکین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ذہنی توازن خراب ہے. اس بات میں کتنی سچائی ہے, کتنا حقیقت ہے؟ دیکھیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی. کیوں ذہنی توازن خراب ہے, وہ انہوں نے خود اقرار کیا, اور آپ سب کے سامنے ہے کہ 12 بجے تک PTI والے جیت رہے تھے, اسلام آباد کی تینوں سیٹیں جیت رہے تھے, اور 56 ہو گئے یا 57 ہو گئے یا ٹیکسلا کی سیٹ ہوگی, یہ تو وہ سیٹیں جو عمران خان ہمیشہ جیتتا رہا ہے. اور منصرہ سے جو بندہ ہار جائے, جو کہ نون لیگ کا گھر تھا, وہاں سے وہ اپنے سیٹ نہیں بچا سکے, اور ابھی تک رزلٹ انہوں نے سرکاری رکوایا ہوا کہ کہیں سے ہمیں کوئی دھاندلی کر کے, اور انہوں نے کمشنر صاحب نے کہا کہ ابھی بھی جو ہے وہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں, مڑے لگانی جا رہی ہیں, کہ ابھی بھی جو ہے وہ مطلب وہ ہلکے موجود ہے کہ وہ تاکہ ثبوت بنا سکے, پروف بنا سکے. وہ میرا حلقہ ہے NA-15, اس میں 25,000 کی لیڈ سے نواز شریف کو شکست ہو چکی ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اس شکست کو یہ کامیابی میں بدل دیں گے؟ یہی کچھ کہہ رہے ہیں, کیونکہ رزلٹ روکا وہ میاں صاحب نے اپنی جو ہے ناکامی بچانی جو ہے, لیکن نظر نہیں آ رہا کہ وہ ناکامی بچائیں گے, اور آپ کو جلد نظر آئے گی کہ وہ کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا, اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ ایک ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے, اور جو ان کو ابھی بھی جولی میں رکھ کے مینڈیٹ دیا گیا جو کہ PTI والوں کا تھا, اور یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے. لوگ بغیر کسی یہاں کسی کو بریانی آپ کو نہیں مل رہی ہوگی, لوگ اپنی مرضی سے کھا پی رہے ہیں, لوگ اپنی مرضی سے بوتلیں کھا رہے ہیں, اپنی کنوینس پہ آئے ہیں, کسی کو ٹرانسپورٹ بھی نہیں مل رہی. آپ یہاں کسی سے بھی پوچھیں گے نا تو آپ کو انڈیویجلی سب لوگ کہیں گے کہ ہم اپنی مرضی سے عمران خان کی کال پہ نکلے, اور یہ پیسفل ہے, پرامن ہے, ہم پورا دن کوریج کرتے رہے, ہم فیلڈ میں موجود تھے, تمام پرامن ہے. آپ نے پریس کلب کے سامنے انہوں نے احتجاج کرنا تھا, وہاں ان کا گراؤنڈ بنا ہوا تھا, لیکن اس وجہ سے نہیں جا سکی کیونکہ خندقیں کھود دی, میں نے ویڈیو کر لی اس پہ, خندقیں کھود دی گئی تھی, اور اس وجہ سے کھودی تھی کہ بھائی یہ خندقیں جو ہے وہ تاکہ یہ لوگ نہ آ سکیں, ان کا جوش و جذبہ جو ہے وہ کم ہو سکے. انتہائی یہ گھٹیا حرکت ہے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی جس طریقے سے آج وہ انہوں نے گرفتار کیا, اور ابھی ان کو رہا کیا ہے, اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں کہ ہر پارٹی کو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ کرے, اور عمران خان اس وقت حقیقت بن چکے ہیں. یہ کوئی مانے یا نہ مانے, ہمارا آپ سب ڈیجیٹل میڈیا دکھا رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا دکھا رہا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ عمران خان کی پارٹی جیتی ہوئی ہے, اور ان کو اقتدار ملنا چاہیے. امریکہ اس پہ اظہار تشویش کر چکا ہے, جو کہ سازش میں ملوث تھا, جس پر عمران خان الزام لگاتے ہیں کہ وہ سازش کر کے اس نے میری حکومت گرائی ہے, اور وہ بھی سچ ثابت ہو گئے. مولانا فضل الرحمان صاحب اسٹیٹمنٹ سامنے, ان کے مختلف انٹرویوز سامنے, کہ کس طریقے سے جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب نے عدم اعتماد لانے میں ان کا کردار تھا, اور مختلف الزامات جو کہ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب خود کہہ رہے ہیں, جو کہ خود اس ٹائم لیڈ کر رہے تھے, خود اس سازش کا حصہ تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا کہ جو لوگ جتنا تم ظلم کرو گے وہ دنیا میں اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. تو ابھی ان کے رسوائی کے دن آ گئے, اور 8 فروری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کوئی نہ اسٹیٹمنٹ آئی, نہ کوئی پریس کانفرنس آئی ہے, اور جو 9 فروری کو انہوں نے تقریر کیا, حالانکہ ان کو تو 8 فروری کو کر دینی چاہیے. کوئی انہوں نے 8 فروری کو جو ہے وہ کوئی انہوں نے وکٹری اسپیچ نہیں کی, جو کہ 8 فروری کو میاں صاحب کو اپنی وکٹری اسپیچ کرنی چاہیے تھی. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں تو یہ ابھی جو ان کی تاریخ ہے, یہ تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, سب سے ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں, اور آپ آگے جا کر دیکھیں گے کہ ان کا جو ہے وہ مزید موبلائزیشن کریں گے عوام کو, اور زیادہ تب لوگ نکلیں گے جب کپتان خود جیل سے باہر نکلے گا. 3 مرتبہ میں خود عمران خان سے جیل کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان آنے والے دنوں میں نکل آئیں گے؟ عمران خان صاحب بالکل نکل آئیں گے, اور عمران خان صاحب کا جو میں نے جیل میں جذبہ اور جنون دیکھا, اور جو ان کا
عمران خان جو جیل والا عمران خان وہ قوم کے جب درمیان آئے گا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی سیاستیں اور ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, ان کو رہنا بڑا مشکل ہے. عمران خان نے کل اپنے وکلا سے ملاقات علی محمد خان سے ملاقات کی اور علی محمد خان کو بتایا کہ میں انشاءاللہ اپنے حلقوں سے الیکشن لڑوں گا اور میں دوبارہ آؤں گا اور میں انشاءاللہ پاکستانی عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اس پر کسی قسم کا میں ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا, اور جنہوں نے یہ ڈاکہ ڈالا ہے ان کا ہم حساب لیں گے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم عام معافی کریں گے. عام معافی کا بھی انہوں نے اعلان کیا, کیونکہ انہوں نے چھوٹے جو افسران ہیں ان کی مجبوریاں ہیں لوگوں کی جنہوں نے یہ پر آپریشن کیا یا ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا. تو خان صاحب نے ایک بڑا پن کا مظاہرہ کیا کہ ہم عام معافی کا بھی اعلان کریں گے تاکہ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی سزائیں نہیں ملے گی. ہم معاف کر دیں گے لیکن ہم احتساب پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں. پیپلز پارٹی ہو, ایم کیو ایم ہو یا نون لیگ ہو, ان کے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے نہ ان کے ساتھ کسی قسم کا ہاتھ ملایا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کے لیے 1000 سال بھی اگر جیل میں رہنا پڑتا تو میں جیل میں رہوں گا. مولانا فضل الرحمان کا عمران خان کے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ دوں گا. آپ کیا دیکھتے ہیں یہ اتفاق کب تک ساتھ رہے گا؟ یہ اتفاق تب تک ہی ساتھ رہے گا جب تک جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک نکاتی ایجنڈا, کیونکہ ابھی ان کے اوپر پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کو سیٹیں نہیں ملی, اس وجہ سے وہ جذباتی ہو گئے اور وہ جذبات میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں. لیکن ایک نکاتی ایجنڈے پہ جماعت اسلامی بھی متفق ہے, فضل الرحمان صاحب بھی متفق ہے, اے ایم پی ساری جماعتیں متفق ہے. اور یہ پہلا الیکشن ہے جس میں جتنے والی بھی پارٹی کے لیے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. آج الیکشن کمیشن میں جو این اے 148 ملتان کا حلقہ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا, جہاں سے ملک نون لیگ کا جو آ رہا ہے کینڈیڈیٹ اس کا وکیل پہنچا ہوا تھا اور انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. مطلب نون لیگ بھی رول لی ہے کہ ہمارے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ پہلا طریقہ پہلا الیکشن ہے. ایک تو دھاندلی عجیب و غریب قسم کی ہوئی ہے, پولیٹیکل انجینئر کرنے کی کوشش کی, لیکن ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ دھاندلی کر لیں جو مرضی کر لیں. عمران خان صاحب کا ووٹر سپورٹر ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے اور وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کا فیوچر بھی برائٹ ہے اور وہ قوم کے لیے جس طرح ان کا ایک تھا کہ میں ان کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا, کوئی ڈیل نہیں کروں گا, کوئی این آر او نہیں دوں گا, اور یہ میرے منہ سے این آر او سننا چاہتے ہیں تو وہ این آر او کسی قسم کا نہ دوں گا نہ میں نے دینا ہے, اور نہ ان سے کرپ چوروں لٹیروں ڈاکوں سے کبھی ہاتھ نہیں ملاؤں گا. اس چیز نے عمران خان کو بڑا مضبوط کیا اور عمران خان صاحب جو ہے وہ مضبوط ہو کر نکلے اور ان کے صاحب کی جنگ وہ لڑ رہا ہے اور نواز شریف صاحب کی طرح یا زرداری صاحب کی طرح بھاگ رہے نہیں ہیں بلکہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, اپنی قوم میں کھڑے ہیں اور اپنے ڈیالہ جیل میں قید ہیں, لیکن انہوں نے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا. میں ان کی بہن کو بھی داد دیتا ہوں, علیمہ خان صاحبہ کو بھی, جس طریقے سے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو ایک مرتبہ بھی آپ نے اس کی بہن کو نہیں دیکھا ہوگا اس کے ساتھ, لیکن مشکل ٹائم آیا ہے, غدار جتنے تھے وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں, لیکن ان کی بہن بغیر کسی لالچ کے اپنے کپتان اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں اور وفا نبھا رہی ہیں اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. صرف یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے, اس وقت جو عمران خان کے ساتھ نہیں تھا وہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے. یہ اس وقت پی ٹی آئی کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ 70 سالوں سے جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ان کے مینڈیٹ پر, وہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے. عوام جس کو مرضی ووٹ دے, جس کو منتخب کرے, اس کو عواموں میں پہنچائے, اس کو 5 سال پورے کرنے دے. یہ کیا ہوا کہ 2 سال تم لگاؤ, 3 سال یہ لگائے, پھر عدم اعتماد لاؤ, پھر پولیٹیکل انجینئرنگ کرو. اس سے ملک میں سروائیو نہیں کر سکتا جس طریقے سے ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور ابھی جو آئی ایم ایف کی ایک ساتھ آ رہی ہے, ابھی سعد رفیق صاحب اور جو رانا ثناء اللہ ان لوگوں کی اسٹیٹمنٹ پارٹی میں جو پارٹی پالیسی دے رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہیے. ہمارے ساتھ تو پیپلز پارٹی بھی ہاتھ کھڑی ہے, ابھی تو خود یہ رو رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہیے. اگر لیں گے تو ہم بری طرح جو ہے وہ ناکام ہو گئے اور ہماری ہر طرح کا تجربہ ناکام ہوگا. اور یہ آپ یاد رکھیے, ہم سب یہ میرا کلپ بھی سنبھال کر رکھیے گا اور یہ لوگوں کو دکھائے گا. یہ حکومت 8 مہینے بھی نہیں چل سکتی, 8 مہینے بھی یہ حکومت اسٹیبلائز طریقے سے نہیں چلے گی, کیونکہ اس بار تحریک کی ان کو ایسی اپوزیشن ملے گی, پارلیمان میں بھی ان کو ٹف ٹائم ملے گا اور ان کو پارلیمان کے باہر گراؤنڈ میں بھی ان کو ٹف ٹائم ملے گا. اور یہ زیادہ دیر تک کھڑی نہیں ہو سکتی. کٹ پتلی حکومت کبھی بھی زیادہ جو عوام کے ووٹوں سے آتی ہے وہی حکومت اقتدار کر سکتی ہے, جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آتی, جو چوری کے مینڈیٹ سے آتی ہے وہ زیادہ عرصے تک چل نہیں سکتی. بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب جی این این نیوز کے صحافی سردار طیب, جنہوں نے ہمارے ساتھ بات چیت کی اور موجودہ سیاست کی صورتحال پر, موجودہ الیکشن کے حوالے سے, جو حکومت بن رہی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. بہت مشکور رہوں گا ان کے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.